حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلند کر چلو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمدي المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم وشقاوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صلوات الله. عزیزان گرامی قدر، صبح عاشور کا یہ مرحلہ داخل ہو چکا ہے. سلسلہ یہ مجالس سے اثر آج کی اس مجلس کے ساتھ ہم سے ودا کر رہا ہے. فرزند زہرا پر رونے کا یہ سلسلہ آج کی اس مجلس کے بعد ہم سے جدا ہو رہا ہے. ہماری یہ آنکھیں ایک مرتبہ خشک ہو جائیں گی اور ہم اپنی دنیا میں اس حد تک مصروف ہو جائیں گے. ہمارے درمیان اور فرزند زہرا کے درمیان ایک فاصلہ آ جائے گا. کیا خبر ان آنکھوں کو پھر حسین کی مصیبت میں رونا نصیب ہو یا نہ ہو؟ کیا معلوم اجل کس کو مہلت دے اور کس کو مہلت نہ دے. زہرا کو ان کے مظلوم بیٹے کا پرسہ دینے کا موقع ملے یا نہ ملے. آج کی یہ مجلس اپنی زندگی کی آخری مجلس سمجھ کر فرزند زہرا کی مصیبت اور فرش ازائے ہم بیٹھے ہیں. اور شیوئی مومن ہے، جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے، معصوم کی روایت، جب بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس عبادت کو اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھ کر انجام دے. تو ہم آج اس عظیم عبادت گاہ میں بیٹھے فرزند زہرا پر کریا کر رہے ہیں. کوئی شخص کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا. موت اور حیات اس رات کے حال میں بزرگ بھی بیٹھے، جوان بیٹھے، ماں بہنیں بیٹھی، بچے بیٹھے. وقت استجابت دعا ہے. پروردگار تجھے تیری عظمت کا واسطہ
پروردگار تجھے تیرے حبیب کی عظمت کا واسطہ، جس کتاب کو تو نے بشر کی ہدایت کے لیے قرآن مبین بنا کے بھیجا، اس کتاب کی حرمت کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ۔ پروردگار ایام اسد میں فرش عزا پر بیٹھ کر فرزند زہرا پر ہم نے جتنے آنسو بہائے کہ حق سید الشہداء بغیر کسی ریا کے قبول فرمایا اللہ۔ پروردگار انہیں آنسوؤں کو ہمارے لیے ذریعہ نجات اور زاد راہ آخرت قرار دے یا اللہ۔ پروردگار انہیں آنسوؤں کے طفیل ہماری قبر کو منور فرمایا اللہ۔ پروردگار ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے معصیت کار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار، ہمارے ہاتھ بھی گنہگار، ہمارا پورا وجود محبت دنیا اور روزگار زندگی کی تلاش میں اس حد تک معصیت سے بھرا ہوا وجود ہے۔ اگر ہمارے نامہ عمل میں کوئی اچھی نیکی ہوتی تو ہم اس نیکی کے ذریعے تیری بارگاہ تک آتے۔ ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے، جو دولت ہے، جو سرمایہ ہے، یہی غم سید الشہداء ہے، یہی آنسو ہے۔ پروردگار ان آنسوؤں کے ذریعے سے ہماری فشار قبر کو آسان فرمایا اللہ۔ سب سے پہلے ہمارے اوپر حق ہے اس امام بارگاہ کے اطراف میں جتنے مرحومین مدفون ہیں بحق سید الشہداء، ان سب کی مغفرت فرمایا اللہ۔ جتنے مومنین مومنات ہم سب اس مجلس میں جتنے بھی شریک ہیں، جو بھی شرعی حاجت لے کر آج در زہرا پر آئے ہیں، بحق زہرا یہ مرضیہ ہم سب کی حاجات شرعیہ کو روا فرمایا اللہ۔ اس مجلس میں محتاج بیٹھے ہیں، حاجت مند بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، مضطر بیٹھے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی روزگار کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی اولاد کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی کس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، بحق زہرا و مرضیہ و حرمت زہرا سب کی مصیبتیں پریشانیاں پروردگار بحق محمد و آل محمد حل فرمایا اللہ۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے التماس کی ہے، مومنہ نے اولاد کے لیے دعا کی التماس کی ہے، اور صاحب نے اپنی حاجت کی روائی کے لیے دعا کی التماس کی ہے، کسی نے اپنے روزگار کے لیے، کسی نے بیٹے کی شفا یابی کے لیے، کسی نے اپنے بہنوں کے حق میں تاکہ ان کی زندگی اچھی ہو جائے، کسی نے امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کی التماس کی ہے، جس نے دعا کی التماس کی ہے بحق سید الشہداء سب کی حاجت روا فرمایا اللہ۔ پروردگار تیرے حضور ایمن طاہرین کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، میرے والد بزرگوار کراچی سے تشریف لائے اپنے فرزندوں کے ہمراہ شیخ یاسین مجلسی کو لے کر سرزمین بلتستان، اور پھر آپ کی خدمت میں اس عزاخانے کے اندر دینی تبلیغ و ترویج کی خدمت کے علاوہ کل شب عاشور اور آج روز عاشور تمام تر تبرکات کا انتظام خود نے فرمایا کہ حق محمد و آل محمد اس زحمت کو، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ۔ میرے والد بزرگوار پریشان ہیں، ان کے بڑے بیٹے غلام عباس مجلسی علیل ہیں، بحق حرمت سکینہ بار اللہ روز عاشور جس طرح حسین کی آغوش میں سکینہ تڑپ تڑپ کے کہتی تھی میں آپ کے سینے میں سونے کے آدھی ہوں، اگر آپ مقتل کی طرف جائیں گے اور مجھے بڑا خوش ہو رہا ہے سکینہ کے مضطرب دل میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس لمحے کا راستہ پروردگار میرے بھائی کو شفا کامل عطا فرمایا اللہ۔ پروردگار میرے برادر عزیز محمد تراب اپنے علیل بیٹے کو لے کر سید الشہداء کی مجلس میں توسل کے لیے آئے، سکردو سے آئے، ان کا بڑا بیٹا علیل ہے، مریض ہے، بیمار ہے، اس مجلس میں حاضر ہوئے صرف توسل کے لیے
تجھے سید الشہداء کی عظمت کا واسطہ اور زینب کی پریشانی کا واسطہ شفا کامل عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے آقا ابراہیم ہے، والد بزرگوار ہے، قبلہ شیخ محمد تقی ناصری صاحب کے چچا ہے، والد بزرگوار ہے، شیخ یاسین ہے، جتنے علماء بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، سب کی حاجت شرعیہ کو روا فرمایا اللہ۔ اس مجلس سے قلب مطہر فاطمہ زہرا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرمایا اللہ۔ اے پروردگار، نظر مرحمت امام الزمانہ کو اس مجلس میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها۔ سب کی سلامتی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اس علاقے کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھنے کے لیے، بلاوی سے محفوظ رکھنے کے لیے، کاروبار میں، کسب میں، رزق میں برکت کے لیے، اور ہمارے افواج پاکستان کے اندر جتنے فوجی جوان خدمت انجام دے رہے ہیں، ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سب کی سلامتی کے لیے، ان سب کی کامیابی کے لیے، اور جو تحصیل علم کے لیے ملک سے، وطن سے باہر، گھر سے، ماں باپ سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے دور جو طالب علم تحصیل علم کر رہے ہیں، ان کی کامیابی و سلامتی کے لیے، اور یہاں جتنے طالب علم بیٹھے ہیں سب کی کامیابی کے لیے بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، صبح عاشور کی مجلس یقیناً اختصار کا تقاضا کرتی ہے۔ میں طولانی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں بہت مختصر پڑھتا ہوں، لیکن آپ کی توجہات اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کی تمام تر توجہات کا طالب رہوں گا۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے، میں جلدی آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے۔ رب کائنات کا لہجہ اس آیت کے اندر منفرد ہے، نوع بشر کو تنبیہ کر رہا ہے۔ ساری نعمتیں اللہ نے نوازی اس انسان کے لیے، عقل جیسی دولت تھی، بصارت جیسی دولت تھی، سماعت جیسی دولت تھی، گویائی جیسی طاقت عطا فرمائی، فہم و ادراک کے لیے عقل جیسی نعمت سے نوازا، اور اس بشر کو، اس انسان کو تمام مخلوقات سے جدا کر دیا، ممتاز کر دیا، الگ کر دیا۔ یہ شان پروردگار ہے۔ اور پھر اتنے سہولتوں کے ساتھ اس انسان کو نوازنے کے بعد ارشاد فرمایا لئن شکرتم اگر تم نے میری نعمتوں کے مقابلے میں شکر کیا لأزیدنکم، میں تمہارے لیے نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر اختیار کیا، میری نعمتوں کا احساس نہیں کیا، میری نعمتوں کو درک نہیں کیا، تو انسان یاد رکھنا میرا عذاب بہت زیادہ سخت ہے، کہ تمہاری فکر بھی اس عذاب کی انتہا تک، اس کی کیفیت تک، اس کی کمیت تک پہنچ نہیں سکتی۔ سوال پڑھ دیجیے محمد۔ فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ دیا۔ انسان بڑا ہوتا ہے، پیسے آتے ہیں، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، وہ اپنے پیروں پہ چل سکتا ہے، اس کے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، اس کے جسم میں توانائی آ جاتی ہے، تو اپنی سرشت کو، اپنی ابتدا کو اور اپنی خلقت کو بھول جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، سر اونچا کر کے چلتا ہے، اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے، اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے۔
لیکن رب کائنات نے کیا فرمایا؟ کیا اکڑ کر چلنے والے اللہ کے بندے ہیں؟ قرآن کہتا ہے خدا کی قسم اکڑ کر چلنے والے اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے؟ قرآن خود بتاتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے وہ ہیں جب روئے زمین پر چلتے ہیں تو اپنے کاندھوں کو جھکا کر چلتے ہیں۔ یہ تمہاری مادی زندگی کا اسلوب ہو سکتا ہے، یہ تمہاری مادی زندگی کا سلیقہ ہو سکتا ہے، یہ تم نے بنائے ہوئے قانون کا سلیقہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس دولت آ جاتی ہے تم بڑے کہلاتے ہو، جب تمہارے پاس شہرت آ جاتی ہے تم عزیز کہلاتے ہو، جب تمہارے پاس پروٹوکول بڑھ جاتا ہے تو تم بہت بڑے اعلیٰ مقام کے مالک بن جاتے ہو۔ جی، جتنا انسان بڑا ہوتا جائے لوگوں کی نظر میں اس کی شہرت بڑھتی جاتی ہے۔ دولت آ گئی، سب نے سلام کرنا شروع کر دیا، اچھے کپڑے پہنے، سب نے سلام کرنا شروع کر دیا، اس کے پاس تھوڑا سا اقتدار آ گیا، سب نے سلام کرنا شروع کر دیا، اس کے پاس کرسی آ گئی، سب نے سلام کرنا شروع کر دیا۔ یہ تمہاری مادی زندگی کا طریقہ ہے، جتنا تم اونچا ہوگا لوگ تمہارا احترام کریں گے، لیکن معنوی زندگی اللہ کے پاس جو زندگی معیار ہے اس میں یہ چیز معیار نہیں ہے، بلکہ رب کائنات فرماتا ہے تم جتنا میری بارگاہ میں اپنے کاندھوں کو جھکاتے ہوئے جھکتے جاؤ گے میں تمہیں اسی حساب سے بلند کرتا جاؤں گا۔ یہ معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک پیسے والے بڑا نہیں ہے، جائیداد والا بڑا نہیں ہے، شہرت والا بڑا نہیں ہے، خوبصورت شکل والا بڑا نہیں ہے، اونچے قد والا بڑا نہیں ہے، شہر میں رہنے والا بڑا نہیں ہے، گاڑی چلانے والا بڑا نہیں ہے، بلڈنگوں میں رہنے والا بڑا نہیں ہے، بلکہ معیار بتلا دیا اللہ کے نزدیک مکرم وہی ہے جس کے دل میں تقوی الہی کا نور موجود ہے۔ جس نے یہ ارشاد پروردگار ہے، توجہ فرمائے جوان عزیز، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ دیا فإن له معیشۃ ضنکا، قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے، قبر میں ایسا ہوگا، قیامت میں ایسا ہوگا، پورے صراط میں ایسا ہوگا، جنت و جہنم کے فیصلے میں ایسا ہوگا، میدان حساب و کتاب کے سامنے ایسا ہوگا۔ نہیں، میں تیری دنیا کی بات کر رہا ہوں جسے تم محبت کرتے ہو۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑ دیا فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی روزگار زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ توجہ کیجیے، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا اقتصاد تنگ ہو جائے گا، اس کا روزگار محدود ہو جائے گا، وہ ایک ایک پانی کے لیے ترسے گا، وہ جو اور گندم کے ایک ایک دانے کے لیے ترسے گا، وہ لکڑی کے ایک ایک تنکے کے لیے ترسے گا، وہ دودھ کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسے گا، وہ رزق کے ایک ایک لقمے کے لیے ترسے گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی روزگار زندگی کو ہم دنیا میں تنگ کر دیں گے، یعنی فقر و فاقے کی زندگی گزارے گا، غربت کی زندگی گزارے گا، افلاس کی زندگی گزارے گا، سختی کی زندگی گزارے گا، محتاجی کی زندگی گزارے گا، نیاز مندی کی زندگی گزارے گا۔ ارشاد اللہ، یہ دنیا میں عذاب ہے، دنیاوی عذاب، کس کے لیے؟ جو اللہ کے ذکر سے اپنے منہ کو موڑ دیتا ہے۔ یہ ذکر الہی سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، عبادت الہی سے خود کو دور لے جانا، اخلاقیات سے خود کو دور لے جانا، عقائد سے خود کو دور لے جانا، احکامات سے خود کو دور لے جانا، ذکر الہی سے منہ موڑ لینا ہے۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا قیامت کے میدان میں کون سا عذاب آئے گا؟ خدا فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،
قیامت کے میدان میں ہم اسے اندھا محشور کریں گے. اللہ اکبر. قیامت کے میدان میں ہم اسے اندھا محشور کریں گے. اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی. کالا یہی شخص آئے گا قیامت کے میدان میں اور کہے گا ربی اے پروردگار لما حشرتنی اعمی، اے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا ہے؟ وقد كنت بصیرا، جب میں دنیا میں تھا تو میں تو دیکھا کرتا تھا، میری آنکھیں تھی، میں لوگوں کو دیکھتا تھا، میں پہچانتا تھا، میں چلتا تھا، میں پھرتا تھا، میں اٹھتا تھا، میں بیٹھتا تھا، میں کھاتا تھا، میں پیتا تھا، میری آنکھیں تھی، تو نے مجھے کیوں اندھا محسوس کیا؟ اللہ کی جانب سے آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، میری آیتیں تم تک پہنچتی رہی تم نے فراموش کر دیا. نماز کی آیت آئی تم نے فراموش کر دیا، روزے کی آیت آئی تم نے فراموش کر دیا، حج کی آیت آئی تم نے فراموش کر دیا، قربانی کی آیت آئی تم نے فراموش کر دیا، پردے کا حکم آیا تم نے فراموش کر دیا، عقائد کا حکم آیا تم نے فراموش کر دیا، معاد کا حکم آیا تم نے فراموش کر دیا. کذالک اتتک آیاتنا، جس طرح میری آیتیں تم تک آتی رہی، فنسیتها، تم نے ساری آیتوں کو فراموش کر دیا. وذالک اليوم تنسى، قیامت کے میدان میں ہم تجھے فراموش کر دیں گے. قیامت کے میدان میں ہم تجھے فراموش کر دیں گے. میں بڑا ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر شجاعت ہے، میں تھوڑا سا خوبصورت ہوں، میں نے بلیڈ اٹھایا، داڑھی صاف کر دی، سرما لگایا، بال لمبے کر دیے، کالر اوپر کر دیا. اللہ کا حکم جیسا بھی ہو، رسول جس طرح کا بھی حکم دے، مرجع تقلید جس قسم کا حکم دے، مجھے کوئی غرض نہیں. مجھے صرف اپنی جوانی پہ ناز ہے، مجھے صرف اپنی طاقت پہ ناز ہے، مجھے صرف اپنی ہمت پہ ناز ہے، مجھے صرف اپنا غرور کو اونچا رکھنا ہے، مجھے صرف اپنے سر کو اونچا رکھنا ہے، مجھے صرف اپنا سینہ تان کے رکھنا ہے. بھلے شریعت پامال ہوتی ہے تو ہونے دے، مرجع تقلید کا حکم پامال ہوتا ہے تو ہونے دے. اگر میں پوچھوں کہ کسی زبان سے آپ کس کی تقلید کرتے ہو تو کہے گا تمہیں آیت اللہ سیستانی کی، کوئی کہے گا میں آیت اللہ خامنہئی کی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں تقلید اس زمانے میں زبانی رہ گیا ہے، اصل تقلید تو میڈیا کی جا رہی ہے، اصل تقلید تو فلموں کی جا رہی ہے. آپ کے بالوں کا اسٹائل مجھے بتائیں کس مرجع تقلید کے حکم کے مطابق ہے؟ یہ داڑھی جو صاف کیا جاتا ہے، جو کریم لگایا جاتا ہے، جو یہ جو فیئر اینڈ لولی لگایا جاتا ہے، جو مختلف قسم کے ٹانک استعمال کرتے ہیں، بتائیے کس توضیح المسائل کے کس صفحہ نمبر پر اپنے مجتہد کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے کیا؟ سبحان اللہ. یاد رکھیے یہ ایسا دور ہے کہ ہر کسی کے جیب میں موبائل ہے، اور موبائل کے اندر بھی بڑے بڑے سسٹم. جس کے موبائل میں کیمرہ نہیں ہے وہ کوئی نہیں اٹھائے گا، سب کے موبائل میں کیمرہ ماشاءاللہ. بلوٹوتھ کا سسٹم، میموری کارڈ، اس کے اندر گانے بنے ہوئے، اس کے اندر فلمیں بنی ہوئی، اس کے اندر گندی تصویریں بنی ہوئی، اس کے اندر گندے امیجز بنے ہوئے. شریعت کے معیار کے مطابق کوئی جوان کوئی ویڈیو کھول کے دیکھتا ہے، یہ تصور نہیں کرتا کہ میرا مرجع تقلید کیا کہتا ہے، یہ تصور نہیں کرتا کہ میرے مولا کائنات کیا فرماتا ہے، یہ تصور نہیں کرتا کہ زینب کبریٰ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. یہ ہے کہ کوئی لباس اگر آپ کے سامنے آ جائے تو اس لباس کو دیکھ کر اس لباس کو پہلے قرآن کے ساتھ تطبیق کرے کہ قرآن اس لباس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور پھر حدیث رسول سے اس کو منطبق کر دیں کہ حدیث رسول کے مطابق یہ لباس پہننا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. اور پھر جس مجتہد کی تقلید کرتے ہو اس مجتہد کے حکم کے مطابق منطبق کرے، آیا میرا مجتہد اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. اگر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو پھر کیا ہے رب کائنات کا وعدہ، لا ازیدنکم، میں تمہارے لیے نعمتیں اور بڑھا دوں گا. اگر تمہارے باپ کی نعمت تمہارے لیے ہے اور تم نے اس باپ کی نعمت کا احساس کر دیا اور تیرے باپ کی عمر 80 سال ہے اور رب کائنات تیرے اس احساس نعمت سے راضی ہو گیا تو اس کی عمر 110 120 سال ہو جائے. احساس نعمت کرنے کی ضرورت ہے. زبان سے شکریہ اللہ نہیں، یہ معیار نہیں. میرے عزیزوں، ومن اعرض عن ذکر، کیا فرمانا بتا رہے تھے، فإن له معیشة ضنکا،
بہت سے جوانوں کا کہنا ہے مولانا صاحب شیخ صاحب صبح سے لے کے شام تک ڈر رہا ہے، پتہ نہیں خطروں سے ہائی فوٹنگ کرتے ہوئے سکرتوں سے گروں سے سیاچل پتہ نہیں کس چوٹی پر ہم نہیں گئے، لیکن کبھی برکت نہیں ہے، کبھی برکت نہیں آیا، کبھی ہمارا مسئلہ ہو نہیں تھا۔ حل کیسے ہوگا میرے دوستوں؟ ایک سیزن میں ایک جوان 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کماتا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے ایک سیزن میں جوان کماتا ہے۔ اگر قناعت کی زندگی رب کائنات کے احکامات کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے، مومن کی زندگی گزارتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ 2 مہینے کی کمائی اس کے پورے سال بھر کے اخراجات ہیں۔ لیکن کیا کرتا ہے؟ 2.5 لاکھ روپے جیب میں آ گئے، میں سکردو میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے 2.5 لاکھ روپے جیب میں آ گئے، سکردو میں آ گئے، سکردو پہنچنے کے بعد 2 سے 2,500 روپے کا جوتا پہن لیا، 1800 سے 2000 کا جوڑا پہن لیا، بھلے بدل کرنے کے لیے اور جوڑا ہو یا نہ ہو، بعد میں جائے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ 1800 سے 2000 کا جوڑا پہن لیا، اگر یہ میلا ہو جائے پھٹ جائے تو دوسرا پہننے کے لیے جوڑا نہ بھی ہو کوئی بات نہیں، 1800 کا جوڑا، اس کے اوپر 5000 روپے کا کوٹ، 2500 روپے کی بنیان، جیب میں 20,000 روپے کا موبائل ڈال کے ویگن میں بیٹھ کر یہاں تشریف لائے، ساری کمائی ختم کر لیا۔ اب سنو صحیح کا حکم کیا ہے، توجہ، آپ کے بچے تخلیق کا حکم کیا ہے؟ جو آدمی اپنے اسٹیٹس اور اپنے معیار اور اپنی شخصیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اس مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ دینا پڑتا ہے۔ میری شخصیت مجھے تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے جیب میں 10,000 روپے کا موبائل رکھوں، اگر میں نے 30,000 کا موبائل لے لیا تو 10,000 میرے لیے حلال ہو گئے، 20,000 میرے لیے حرام ہو گئے۔ اور جب مال حرام مال حلال کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک خمس نہیں نکالیں گے وہ مال پاک نہیں ہو جائے گا، کہ ہم شریعت کے ان اصولوں کو کبھی فالو نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے اندر معرفت کی کمی ہے، ہم نے ابھی اس رب کو نہیں پہچانا، ہم نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ ہلکا سا غضب الہی کا ایک جھلک جب انسان کے سامنے آ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے چونک جاتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے۔ کہیں کوئی سیلاب آ جائے، سب نے چیخنا شروع کر دیا، کان پکڑنا شروع کر دیا، استغفراللہ لا الہ الا اللہ۔ کہاں تھا یہ پروردگار جس کے لیے تم اس حد تک استغاثہ کرتے ہو؟ یہ آسائش اور آرام کے ماحول میں اس پروردگار کو کیوں یاد نہیں کیا؟ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے ہو۔ رب کائنات فرماتا ہے نہیں، تم جب میں تمہیں نعمتیں مسلسل دے رہا تھا فنسیتہا، تم نے مجھے کیا کر دیا؟ فراموش کر دیا۔ اب جب تیرے اوپر کوئی امتحان آتا ہے، تمہارے اوپر کوئی بلا آ جاتی ہے تو تم چیخ کے کہتے ہو پروردگار مجھے نجات دے۔ اور یہ موبائل فون ہر کسی کی جیب میں، کیا کیا نہیں ہے اس کے اندر، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کیا کیا نہیں ہے اس کے اندر۔ مجھے بتائیں یہ کردار حسینی ہے یا کردار یزیدی ہے؟ اور یہ موبائل کے اندر جتنی بھی چیزیں بھری ہوئی ہیں، نوحے قصیدوں کے علاوہ نوحے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنے نوحے رکھے ہوئے ہیں، آپ کبھی اعتکاف سے بیٹھ کر سر سے ٹوپی اتار کر یہ بٹن کھول کر حسین کی مصیبت میں روتے ہوئے کبھی آپ نے نوحہ نہیں سنا؟ آپ بکریاں چلاتے ہوئے سن رہے ہیں، آپ کھیت میں کاج کرتے ہوئے سن رہے ہیں، آپ گھر میں کام کرتے ہوئے سن رہے ہیں، آپ لکڑیاں توڑتے ہوئے سن رہے ہیں، آپ گھر میں کھانا پکاتے ہوئے سن رہے ہیں، ماں بہنیں گھر میں جھاڑو دیتے ہوئے سن رہے ہیں۔ کیا یہ نوحے صرف تسبیح کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا یہ نوحے صرف مذاق کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا یہ قصیدے مذاق کے لیے ہوتے ہیں؟ یا اہل بیت کا درد ہے، غم ہے اہل بیت کا؟ یہ مقصد اہل بیت کا مطلب ہے۔ بدنام مت کریں سید الشہداء کے اس مکتب کو، آلودہ نہ کرے اپنے کردار کے ذریعے سے۔ حسین کے مکتب کو کبھی داغدار نہیں کرنا، زینب کے مکتب کو کبھی داغدار نہیں کرنا۔ اس مکتب کی آبیاری کے لیے پتہ کتنی قربانیاں دی ہیں، اس مکتب کی آبیاری کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں۔ موبائل کے اندر شیطان، موبائل کے اندر یزید اور زبان کے حسین۔ یاد رکھو جس کے جیب میں یزید رہتا اس کے دل میں کبھی حسین نہیں ہو سکتا۔
میں اپنی گفتگو مزید سہمت نہیں دیکھو، بس ایک تذکر آپ کو دینا ہے، ایک تذکر میرے عزیز و یاد رکھو، اس تذکر کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو اسے بہت غصہ آئے گا، میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بولتے ہو، اس کو برا لگے گا، لیکن اگر رب کائنات ہمیں کسی ذریعے سے احساس دلاتا ہے کہ تم گنہگار ہو تو ہمیں خود ٹھیک ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے۔ جب علاقے میں کوئی آفت آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے، اے لوگوں تیرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو، اپنے عقائد کو ٹھیک کرو، اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کرو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو طرز زندگی کو قرآنی احکامات کے مطابق بناؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی قسم کی کوئی آفت اللہ کی جانب سے آتی ہے تو یاد رکھو یہ عبرت ہے ہم سب کے لیے۔ اپنی جگہ سوچ کر اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اللہ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آنے والے وقتوں میں اپنے اعمال کو ٹھیک کریں۔ مگر ہمارے پاس ایک عجیب طریقہ ہے، کوئی آگے پٹواری پہنچا، تحصیلدار پہنچا، اگر میرا یاد رکھیے گا ابھی یہ معاوضہ بننے والا ہے، میری سب سے گزارش یہ ہے کہ اگر کسی کی 1.5 فٹ کی زمین رہی ہے تو اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ نظر رکھ کر وہ 1.5 فٹ کی زمین لکھوائے، رب کائنات آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 3 فٹ لکھوا دیا 1.5 فٹ کی جگہ پر، آپ نے غضب الہی کو مزید دعوت دیا ہے۔ شہداء کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم نے عذاب الہی کو مزید دعوت دیا ہے۔ رب کائنات کے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ چاہے آبائت اللہ سستانی کی تقلید کریں، آبائت اللہ مکارم شیرازی کی تقلید کریں، آبائت اللہ سید علی خامنائی رحمۃ معظم کی تقلید کریں، جس مرجع کی تقلید کریں، موجودہ دور میں ہمارے سارے مجتہدین پاکستانی حکومت کو اسلامی حکومت سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی طاغوتی حکومت نہیں ہے، یہ کوئی یہودی حکومت نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت ہے۔ بجلی چوری کرنا حرام ہے، فوجی املاک کا استعمال حرام ہے، سرکاری املاک کا استعمال بغیر اجازت کے حرام ہے۔ اگر کوئی طاغوتی حکومت ہوتی تو آپ 1.5 فٹ کی جگہ 3 فٹ بھی لکھتے اور وہاں سے جو پیسہ ملتا آپ کے لیے مال غنیمت کی طرح استعمال کر سکتے، لیکن یہ اسلامی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت میں ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ یہ مکتب، یہ درس ہمیں کربلا والوں سے ملا ہے۔ یہ مکتب مکتب سید الشہداء ہے، یہ مکتب مکتب زینب ہے، یہ غریبوں کا مکتب ہے، یہ اسیروں کا مکتب ہے، یہ کربلا والوں کا مکتب ہے۔ اس دور میں ہم اسی حسین کے پرچمدار ہیں، اسی عباس کے پرچمدار ہیں، اسی علی اکبر کے وارث ہیں، اسی قاسم کے وارث ہیں۔ کربلا والوں نے جس طرح اس دور میں شریعت اور قرآن کو زندہ کیا، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی سیرت پر چلتے ہوئے اس دین کو زندہ رکھے، اس قرآن کو زندہ رکھے، اس شریعت کو زندہ رکھے، اس تمام نظام اسلامی کو احیا کرنے کی ذمہ داری اب میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ جس طرح میرے آپ کے آبا و اجداد نے اس میراث کو، اس امانت کو جس طرح انہوں نے میرے اور آپ کے حوالے کر دیا، اگر ہمارے باپ داداؤں میں بے ایمانی ہوتی، اگر ان میں جھوٹ ہوتا، اگر ان میں فراڈ ہوتا، اگر ان میں دھوکہ ہوتا تو یہ میراث ہم تک نہیں پہنچتی۔ یہ سید الشہداء، یہ ہم سید الشہداء یہ میراث ہے، یہ ہمیں باپ دادا سے ارث میں ملا ہے۔ انہوں نے جس طرح اس امانت کا خیال رکھا، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کا خیال رکھیں، اپنے آنے والی نسلوں میں اس امانت کو منتقل کر دیں، اس غم زینب کو منتقل کر دیں، غم سکینہ کو منتقل کر دیں، غم حسین کو منتقل کر دیں، کیونکہ یہ میراث آل محمد کی میراث ہمارے لیے آبا و اجداد سے ہے۔ صبح عاشور کا سوا ہے، میں پوری مجلس بیان نہیں کروں گا، بس صبح عاشور کا ایک منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کربلا کا منظر یہ تھا کہ جہاں زینب کا خیمہ تھا اس کے برابر میں علی اکبر کا خیمہ تھا۔ صبح عاشور کا وقت کربلا میں ہوا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء نے حکم دیا، علی اکبر
اکبر تو خرچ ہوا ہے کب آؤ کیا حکم ہے اکبر بیٹا کربلا کی سرزمین پر صبح نمودار ہو رہے ہیں. اے اکبر زینب ایسے کئی صبح دیکھیں گی لیکن میں اور تم مزید صبح نہیں دیکھ سکتے. یہ ہماری زندگی کی آخری صبح ہے. اکبر بیٹا آ جاؤ سرزمین کربلا میں اور قبلہ رخ ہو کر آزان دے دو. علی اکبر کا آیا ہے اللہ اکبر کی صدا سے علی اکبر نے آزان دے دی. ایک مرتبہ اپنی جھکی ہوئی کمر تھام کر سرے خیمہ پر حسین آئے. کلثوم سے خطاب کیا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ علیکم منی السلام. تم سب پر حسین کا سلام داخل ہو. زینب سے کہا بہن زینب تبرکات کے صندوق کو لے کر آؤ. تبرکات کے صندوق کو لے کر آئی. علی مرتضیٰ کا امامہ سر پہ رکھا. نانا رسول خدا کی کمر پر باندھ دی اور ایک قمیص لا کر جگہ جگہ سے قمیص کو پھاڑ دیا. زینب کہتی ہے میرے بھائی حسین یہ قمیص کیوں پھاڑ رہے ہیں؟ حسین نے اپنے عالی میں حضرت کری آواز میں کہا زینب تمہیں نہیں معلوم جب میں یہ قمیص پہن کر میدان کارزار میں سو جاؤں گا تو دشمن میرے جسم سے کپڑے تسارت کر لیں گے. حسین کا بنا جب حسین نے آل رسول کو بتا دیا 4 سال کی بچی سکینہ ماما کے قریب ماما کے دامن کو تھاما. سکینہ نے کہا ماما